إن الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کچھ کفر میں فتنے پھیلائے کچھ ظلم میں شعلے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے پامائل کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے رحمت کی گھٹائیں برسائی دنیا کی امیدیں بر آئی اکرام و عطا کی بارش کی اخلاق کے موتی برسائے تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی ذروں کے مقدر چمکائے کعبے کی زمین اور عرش کہاں پل بھر میں کہاں دم بھر میں کہاں پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے عورت کو حیا کی چادر دی غیرت کا غازہ بھی بخشا شیشوں میں نزاکت پیدا کی کردار کے جوہر چمکائے توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا کفار بہت کچھ جھگلائے شیطان ہزاروں بل کھائے اے نام محمد صلی علیہ ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے اے نام محمد صلی علیہ ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ سب حضرات میرے آقا کی خدمت عالیہ میں نظرہ میں عقیدت پیش فرما لیں درود شریف پڑھ لیں
باوقار علماء کرام، معزز سامعین نظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اس وقت میں ہم سب کے بڑے کرم فرما نمونہ اسلاف، ہمارے بڑوں کی نشانی حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ مدرسے کے اندر رونق افروز ہیں۔ ان سے پہلے مجھے مختصر سی گفتگو کا حکم، دو ہونہار عالم با کمال نوجوان ادیب، پہلے حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی تاج محمد صاحب دامت ظلہم العالیہ، اور دوسرے حضرت مولانا و مفتی ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان دونوں نے اس مدرسے کو الحمدللہ ترقی کی ایک نئی راہ دی ہے، اور روز اب روم مدرسہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ تعمیری اعتبار سے دیکھو تو خوبصورتی میں اضافہ ہے، اور تعلیمی اعتبار سے دیکھو تو ہر سال حافظ قرآن بنا کر کے بچے مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں۔ آج بھی سن کر کے خوشی ہوئی کہ تقریباً 7 حافظ قرآن آپ کے مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں۔ ہم سب مل کر کے دعا کریں اللہ ان کو عالم با عمل بھی بنا دے۔ لہذا یہ دونوں طالب علم، یہ دونوں عالم نوجوان حضرت مفتی تاج محمد صاحب اور مفتی ولی اللہ صاحب، اللہ نے ان دونوں کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، جن کا اندازہ ہم جگہ جگہ ان کی معروضات اور ان کی نصیحتیں سن کر کے کرتے رہتے ہیں کہ مفتی ولی اللہ نظامت کے اعتبار سے اور مفتی تاج محمد خطابت کے اعتبار سے الحمدللہ عوام میں بڑے مقبول ہیں۔ یہ سب آپ کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لہذا میرے بھائی ہم سب مل کر کے دعا کریں اللہ ان دونوں بزرگوں کی عمروں کے اندر رحمتوں کے ساتھ برکتیں نازل فرمائے۔ ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کے دیار میں حاضری کا موقع ملا۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی مجھے صرف مختصر سی گفتگو، جتنا ٹائم مفتی ولی اللہ نے مجھے دیا انشاءاللہ اسی کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ اور اللہ کے نیک بندوں، خاص طور سے زیادہ تعداد میں نوجوانوں جو میری آنکھوں کے سامنے ہیں اور پردوں کے پیچھے میری مائیں بہنوں جو اللہ کی نظروں کے سامنے ہیں، ذرا میری بات کو مختصر سی توجہ سے سننا۔ میں مختصر سی گفتگو کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ اور اللہ کے نیک بندوں، ذرا میں اور آپ اپنی آنکھوں کو ہلکا سا بند کریں اور بند کر کے خیال کریں اور اپنے دل کے اندر ایک احساس لائیں اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے اللہ کی طرف چلیں اور اپنے اللہ کے تعلق سے ہم اپنے دل کے اندر خیال لائیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی الفت رکھتا ہے، کتنی عنایتیں برساتا ہے۔ حال یہ کہ ہمارا حال کیا ہے، ہم گناہوں میں لت پت ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رات کے اندھیروں میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، دنوں کی تنہائیوں میں اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، لیکن اللہ کو دیکھو ہم پر پھر بھی اپنی عنایتیں اور برکتیں اور رحمتیں اور نعمتیں میرا اللہ مجھ پر اور آپ پر برساتا رہتا ہے، پکڑ نہیں کرتا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ پکڑ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، میرا اللہ جب پکڑ کرنے پر آتا ہے تو نہ اچھوں کو چھوڑتا ہے نہ بروں کو چھوڑتا ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں، میرا اللہ کیا کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہ سب کچھ میرے اللہ کی طاقت ہے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ نظر آنے کے پیچھے ہے، یہ سب کچھ میرے اللہ کی طاقت ہے، لیکن پھر بھی میرا اللہ دنیا کے لوگوں کی زندگی کے حصوں میں
کبھی نہ کبھی اپنی طاقت کا احساس کراتا رہتا ہے تاکہ بندہ مجھے بھول نہ جائے. کبھی کسی کی آزمائش کر کے اس کو امتحان کے اندر لیتا ہے اور دیکھنے والوں کو کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, عبرت حاصل کرو اور دیکھنے والوں عبرت حاصل کرو اور عقل مندو. یہ میرا اللہ کبھی کبھی اپنی طاقت کی ہلکی سی جھلک دکھلا کر اپنی طاقت کا اندازہ کراتا ہے اور کسی کا امتحان لیتا ہے اور کسی کو ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے آپ ذرا چلیں, ابھی 8-10 دنوں پہلے آپ کو لے کر کے چلو, ذرا آئیے ترکی کی سرزمین پر, ذرا آئیے شام کی سرزمین پر. کیا ہوا 8-10 دن پہلے؟ اور بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, بڑے خوبصورت محلے ہیں, بڑے خوبصورت علاقے ہیں, لیکن میرے اللہ کی طاقت اس وقت دنیا والوں نے دیکھی کہ 1 منٹ بھی مکمل نہیں ہوا, 40 سیکنڈوں کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں زمین دوز ہیں. 40 سیکنڈوں کے اندر ماں اپنی اولاد سے جدا ہو چکی ہے, یہاں تک کہ باپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے ایک بیگانے کی طرح زندگی گزار رہا ہے. کیا کرتا ہے میرا اللہ؟ ذرا سنو, 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 40 یا 50 ہزار انسان اس زمین سے غائب ہو چکے ہیں. یہ کر سکتا ہے میرا اللہ؟ اے اللہ کے نیک بندو, کیا ہوا ابھی 40 سیکنڈ پہلے جب آپ اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے گیا, اپنے ماں اور باپ کو گھر کے اندر چھوڑ کر کے گیا, لیکن ابھی 40 سیکنڈوں کے اندر کیا ہو گیا؟ جیسے وہ پلٹ کر کے اپنے گھر کی طرف آیا ہے, اس نے دیکھا کہ اس کی اولادوں کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں. اس کی محترمہ جو استقبال کے لیے دروازے پر کھڑی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے, اور وہ دروازے کے پیچھے سے کبھی دیوار کے اوپر سے کھڑا ہو کر کے آواز لگا رہا ہے اور میرے بچوں تم کہاں ہو اور میری اولادوں کہاں ہو, لیکن ان کی آواز کا جواب دینے والا کوئی اس زمین کے اندر موجود نہیں ہے. یہ کر سکتا ہے میرا اور آپ کا اللہ, جو بڑی بڑی بلڈنگیں انجینئروں نے تیار کی ہیں, آرکیٹیکٹ نے ان کے تمام لٹریچر تیار کیے ہیں, لیکن جب میرے اللہ کی پکڑائی ہے تو تمام کی تمام بلڈنگیں زمین دوز ہیں, زمین پر صاف ستھری پڑی ہوئی ہے. اور اللہ کے نیک بندو, یہ کر سکتا ہے میرا اللہ. اور اپنے ذہنوں کے اندر یہ غلط فہمی نہ پالنا کہ ان کے حکمراں گناہگار تھے, ان کے حکمراں عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے تھے اس لیے ایسا ہوا. میں نہیں میرے بھائی, یہ اپنے ذہنوں سے غلط فہمی جتنی جلدی ہو سکے نکال دینا, کیونکہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور میں نے خود دیکھا ہے. اور اللہ کے نیک بندوں موبائل کے ذریعے ان کے حکمراں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں, ان کے حکمراں قرآن کو پڑھنے والے ہیں. ان کے حکمراں کبھی کبھی احرام کی حالت میں حرم کی سرزمین پر دیکھے گئے ہیں. ان کے حکمرانوں کے لیے کعبے کے دروازے کھلتے ہیں. ان کے حکمراں اللہ کے نیک بندے ہیں, گناہگار نہیں ہیں, عیاش نہیں ہے. اے اللہ کے نیک بندوں, ان کے حکمراں تو اپنی قوم کی طرف سے اتنے باخبر ہیں کہ جب یہ معاملہ پیش آیا ہے تو ان کے حکمراں اپنی عوام کے سامنے پہنچے ہیں اور پہنچ کر کے ان کے سامنے اپنے آنسو بہائے ہیں اور بہا کر کے کہا ہے اے ہماری رعایا کے لوگوں, تم نہ گھبرانا, ہم تمہاری میتوں کو تو واپس نہیں کر سکتے, لیکن جیسے تمہارے محلے تھے اسی طرح واپس کیے جائیں گے, گھر بنا کر کے دیے جائیں گے. دکانیں جتنی خوبصورت تھی اور ان میں جتنے مال پڑے ہوئے تھے اس سے زیادہ قیمتی مال تمہیں واپس کر دیے جائیں گے, لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں. ان کے حکمراں تو ایسے ہیں. اور آپ یہ بھی غلط فہمی نہ لانا کہ ان کی عوام گناہگار ہے, ان کی عوام گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. ان کی عوام گناہوں میں ڈوب گئی تھی, اس لیے اللہ کا عذاب آیا, اس لیے اللہ کی پکڑ آئی. اور اللہ کے نیک بندو, یہ بھی اپنے ذہنوں سے نکال دینا, کیونکہ ان کی عوام اللہ کو یاد کرنے والی بھی ہے. اگر تجھے موبائل کے اسکرین سے ننگی تصویروں سے فرصت مل جائے تو تجھے میں بتلاتا چلو, ایک نوجوان جو بلڈنگ کے اوپر لٹکا ہوا ہے, ان قریب دنیا سے جانے والا ہے, اس کے
کے قریب میں اس کے والد محترم کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو کر کے اس کو تلقین کر رہے ہیں، اے نوجوان، ہاں تو اپنے اللہ کے سامنے جائے گا، تیری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، تیری زبان پر اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ جب تو اللہ کے سامنے جائے، ہاں تو اس حال میں جائے کہ تیرا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ باپ اپنے بیٹے کو تلقین کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نیک بندو، کہاں تک کارگزاری سنو، کہاں تک گفتگو سنو، اور ذرا سنو، جب ملبے کے نیچے سے ہاں ایک نوجوان کو کئی روز کے بعد نکالا گیا، جانتے ہو ملبے کے نکلنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اور لوگوں، مجھے سہارے کی ضرورت نہیں، مجھے کھانے اور مشروب کی ضرورت نہیں، اگر تم مجھ سے واقعی میں محبت کرتے ہو تو میرے لیے وضو کا پانی لاؤ، اگر تم واقعی میں محبت کرتے ہو میرے لیے نماز کا مصلی لے کر کے آؤ۔ میں نے کئی روز سے اپنے اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہے، میں نے کئی روز سے اپنے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے، اگر تم واقعی میں محبت کرتے ہو میرے کھانے کی فکر نہ کرو، ہاں میرے مشروب کی فکر نہ کرو، اگر تم واقعی میں محبت کرتے ہو لاؤ وضو کا پانی لے کر کے آؤ، لاؤ مصلی لے کر کے آؤ۔ ارے کئی وقتوں سے میں نے اپنے اللہ کے سامنے سر جھکا کر آنسو نہیں بہائے ہیں، لاؤ مصلی لاؤ، میں اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکانا چاہتا ہوں۔ یہ ان کی عوام کا حال ہے۔ اے نوجوان بچیوں سنو، جب کئی وقتوں کے بعد ایک نوجوان بچی کو نکالا گیا جس کے بدن کے کپڑے بوسیدہ ہو چکے تھے، ملبوس خراب ہو چکے تھے، ہاں وہ باہر آواز لگا کر کے اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے چادر مانگ رہی تھی، اور چادر مانگ کر کے کہہ رہی تھی، او اللہ کے نیک بندو، یہ چادر اندر کی طرف ڈال دو، میں اپنے بدن کو چھپا کر کے باہر نکلنا چاہتی ہوں، اور خبردار اگر کسی نے سہارے کی نیت سے میرے بدن کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، یاد رکھنا میں اس شریعت کو مانتی ہوں کہ جس شریعت میں بدن تو دور کی بات، عورت کو چہرہ غیر مرد کو دکھانا بھی حرام ہے، لہذا سب اپنے اپنے راستوں کو ہو جائے، میں اپنے بدن کو چھپا کر کے اس ملبے کے نیچے سے باہر آنا چاہتی ہوں۔ یہ ان کی عوام کے حال ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندے، یہ گفتگو کیوں کرنے چلا؟ یہ گفتگو اس لیے کرنے چلا کہ کیا کر سکتا ہے میرا اللہ، لیکن یہ اللہ کا عذاب نہیں بلکہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور اس نے ہر کسی کو آزمانے کا اعلان کر رکھا ہے کہ جو لوگ بھی اس زمین پر آ کر کے دعویٰ کریں گے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، میرے اللہ کا اعلان یہ ہے کہ ہم تمہارے اس قول کو آزمائیں گے، تم اپنی بات میں کتنے پکے ہو، ہم اس بات کو آزمائیں گے۔ وہ قرآن کے اندر اعلان کر چکا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا فرماتا ہے میرا اور آپ کا اللہ، اور لوگوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ اللہ ہم ایمان لے کر کے آ گئے، اتنا کہنے پر چھوڑے نہیں جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا امتحان لے گا، اللہ تمہاری آزمائش لے گا۔ اور یاد رکھنا جتنے بھی زمین پر اللہ کو ماننے والے آئے، انبیاء آئے، اللہ نے ان کا امتحان لیا، انبیاء کو ماننے والے آئے، انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، اللہ نے ان کا بھی امتحان لیا، یہاں تک کہ آخر میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی تشریف لائے، میرے آقا کا امتحان ہوا، یہاں تک کہ آقا کے صحابہ اس زمین پر تشریف لائے اور لا کر کے دعویٰ کر دیا ہم اپنے اللہ کو مانتے ہیں، ہم اپنے نبی پر جان چھڑکتے ہیں، میرے اللہ نے مانا، ہاں میرے اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ دیکھو تو صحیح کیسے جان چھڑکتے ہیں، دیکھو تو صحیح، ارے صحابہ نے کمال کر کے دکھایا، ایسے امتحان میں کامیاب ہوئے، رب کعبہ کی قسم اگر وہ جنگ کے میدانوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ان کے بدنوں پر 70 سے زیادہ 80 سے زیادہ اگر ان کے بدنوں پر زخم ہے، تب بھی صحابی مایوس نہیں ہے بلکہ مسکرا کر کے کہہ رہا ہے فزت ورب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ صحابہ کے حال ہے۔ اور اللہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو آزمائے گا، تمام ان لوگوں کو آزمائے گا جو اللہ کے ہونے کا دعویٰ کریں گے، جو
کا دعویٰ کریں گے، سن لے کان کھول کر کے میں اور آپ، صرف اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا. ہم ایمان لے آئے، ہم نمازوں کے پابند ہو گئے، ہم روزوں کے پابند ہو گئے، ہم نے ٹوپی اور داڑھی کا ہم نے یہ چلن اپنا لیا ہے، ہم نے کرتا اور پائجامہ پہن لیا ہے، ہم نے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر لی ہے. اتنا ہونے سے کام نہیں چلے گا. میرا اللہ امتحان لے گا، میرا اللہ امتحان لے گا، اور ہم امتحان میں اس وقت میں اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. اور اللہ کے نیک بندو، اس امتحان میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا کا شیطان میرے اور آپ کے دل میں کبھی خوف ڈالے گا، کبھی بھوکا رکھے گا، یا اسی طریقے سے کسی اور طریقے سے مجھے اور آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن خبردار، اگر ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اللہ کو اپنے دل سے نکالا، اگر ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اللہ کو اپنی معبودیت سے نکالا، اے اللہ کے نیک بندو، میرا اللہ امتحان کرے گا. اور اس نے امتحان کو کھول کر کے بتایا کہ سن لے دنیا کے انسان، سن لے دنیا کے مسلمان، ہم تمہارا امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے، ہم ضرور بھی ضرور تمہارا امتحان لیں گے. کبھی کسی چیز کا خوف تمہارے دلوں میں ڈال کر، کبھی بھوکا رکھ کر، کبھی تمہاری جانوں کو نقصان پہنچا کر، کبھی تمہارے مالوں کو نقصان پہنچا کر، کبھی تمہارے پھل پک جائیں گے ان کو نقصان دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. پٹھلو کروا لو، میری طرف متوجہ رہو. اسٹیج پر کون آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی نظروں کو میری طرف رکھیں. جو کچھ آئے گا مدرسے میں آئے گا انشاءاللہ، اور دنوں سے زیادہ آئے گا. لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر اپنے سامنے مجھے بٹھایا ہے تو آپ صرف اس وقت میں مجھے دیکھتے رہیں. اور اللہ کے نیک بندو، انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی اللہ فائدہ دے گا. آپ میری طرف متوجہ رہیں. اور تھوڑی دیر کے لیے انتظامیہ سے بھی درخواست کی جاتی ہے، جب مفتی صاحب آئیں گے آپ سارے کام کریں گے انشاءاللہ، لیکن 15-20 منٹ یا اس سے بھی کم مجھے یہاں بیٹھے رہنے دیجئے اور صرف مجھے سنیے توجہ کے ساتھ. اور اللہ کے نیک بندو ذرا سنو، میرا اللہ میری اور آپ کی آزمائش ضرور کرے گا. یہ اس نے اعلان کر رکھا ہے، یہ اس نے صاف طریقے سے کہہ رکھا ہے کہ ہم تمہارے دلوں میں کسی کا خوف ڈال کر کے آزمائیں گے، تمہیں بھوکا رکھ کر کے بھی آزمائیں گے، تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو نقصان پہنچا کر کے بھی آزمائیں گے، تمہارے پھلوں کی کھیتیاں پک جائیں گی، تمہیں مال آتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اتفاق سے ختم، ہم ایسا کوئی ایک دم سے نقصان دے کر تمہیں آزمائیں گے. لیکن اپنے اللہ کو نہ بھولنا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، خوشخبری ہے. اے اللہ کے نیک بندو، میرا اللہ اپنے نیکوکاروں کو آزماتا ہے، نیک لوگوں کو آزماتا ہے، لیکن ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری آزمائش نہیں، ہماری تو پکڑ ہوگی، ہم پر تو عذاب آئے گا، کیونکہ ہم رات کے اندھیروں میں اپنے اللہ کو ناراض کرنے لگے ہیں، دنوں کی تنہائیوں میں اپنے رب کو ناراض کرنے لگے ہیں. اور جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ ان کی آزمائش نہیں بلکہ ان کی پکڑ کرتا ہے. آزمائش تو نیک لوگوں کی ہوتی ہے، امتحان تو نیک لوگوں کا ہوتا ہے، اور گناہگاروں کی اللہ ہمیشہ سے پکڑ کرتا ہوا آیا ہے. اور میں آپ اللہ کی پکڑ سے بس ذرا سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ تمام کے تمام گناہ آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر آ چکے ہیں. ہاں وہ گناہ آ چکے ہیں کہ جن کے بعد پکڑ نہیں بلکہ اس زمین کو میرا اللہ ختم کرنے والا ہے. ہاں وہ گناہ آ چکے ہیں کہ اللہ قیامت کو لانے والا ہے. آؤ تمہیں لے کر کے چلوں. مختصر سی لفظوں میں تمہیں بتلاتا چلوں کیا فرمایا
تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب یہ نشانیاں پائی جانے لگے تو سمجھ لینا اب قیامت آنے والی ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ اور ذرا سنو اللہ کے نیک بندو، کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب بیٹا باپ کی نافرمانی کرنے لگے، جب بیٹی اپنی ماں پر حکمرانی کرنے لگے، جب بیٹا باپ کے حکم کی عدولی کرنے لگے، جب بیٹے کے سامنے اس کا باپ حکم کرے لیکن باپ کی بات نہ مانے، اپنے دوست کی بات کو زیادہ مانے، اپنے دوست کی بات کو زیادہ وزن دے، باپ کوئی حکم کرے لیکن بیٹا نہیں مانتا بلکہ جھوٹ بول کر بہانہ بنا کر اپنے دوست کے ساتھ دوستی نبھانے کے لیے نکل جاتا ہے۔ فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب میری امت کا نوجوان اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے اور اپنے دوست کی دوستی کو نبھانے میں لگ جائے، اور بیٹی اپنی ماں کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اپنی ماں پر حکومت چلانے لگے، اپنی ماں کو نوکرانی سمجھنے لگے، جب میری امت میں ایسا ہونے لگے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی محمد خالد صاحب۔ جب زمانے میں ایسا ہونے لگے اور نوجوان کہ باپ کے حکم کو ٹال کر کے نہیں چل دیتا، کہ باپ سے کچھ بھی جھوٹ بول کر کے نہیں چل دیتا، کہ باپ کے کام کو بہانہ بنا کر کے چھوڑ کر کے نہیں چل دیتا، اور دوست کی بات پر دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے، دوست کے کہنے پر دوڑتا ہوا بھاگا ہوا چلا جاتا ہے، یہ سب کیا ہے نوجوان؟ فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اور اللہ کے نیک بندے ذرا آگے بڑھو، کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب میری امت میں نشہ عام ہو جائے، جب میری امت کے لوگ نشہ کرنے لگے اور نشہ کھلم کھلا کرنے لگے، ہاں راتوں کے اندھیروں میں نشہ کرنے لگے، آج امت کا نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ نشے کی طرف ہے، بڑی تیزی کے ساتھ شراب کی طرف ہے، بڑی تیزی کے ساتھ شراب کا نام بدل کر کے پینے لگا ہے۔ فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب میری امت کے لوگ شراب کا نام بدل کر کے پینے لگے، سمجھانے والا ان کو سمجھائے، ارے تو شراب کیوں پیتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ شراب نہیں، یہ تو بیئر ہے، یہ تو وسکی ہے، یہ تو ڈرم ہے، یہ تو انرجی ڈرنک ہے، ارے یہ شراب نہیں ہے، یہ تو مولویوں کا دماغ چل گیا کہ اس کو شراب کہتے ہیں، یہ تو دعوت کے ساتھیوں کا دماغ گر گیا جو اس کو شراب کہتے ہیں، یہ شراب نہیں ہے بلکہ یہ تو بیئر ہے، یہ تو پیشن کی چیز ہے، یہ تو وسکی ہے، یہ تو پارٹی ویئر چیز ہے، ہاں یہ تو انرجی ڈرنک ہے، یہ جو آج کے زمانے کا پیشن ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، تم آج بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا میری امت کے لوگ شراب کا نام بدل کر کے پیئیں گے، ہاں وہ کہیں گے شراب نہیں ہے، حال یہ کہ وہ شراب ہوگی۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ امت مسلمہ کا نوجوان نشے کی طرف ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کیا کہو، امت کا نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ نشے کی طرف جا رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں گاؤں سے نکلتا ہے، کسی قریب کے ٹھیکے پر پہنچتا ہے، اور پہنچ کر کے اندھیرے میں چھپ کر کے پی کر کے آتا ہے، اور پھر پی کر کے اوپر سے کوئی خوشبو کی چیز منہ میں ڈال لیتا ہے، اور ڈال کر کے گاؤں کے لوگوں کے سامنے آتا ہے اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کراتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، دیکھو میرے منہ سے کوئی بو نہیں آ رہی ہے، حالانکہ اس نے کوئی خوشبو کی چیز کھائی ہے۔ ارے تو لوگوں سے چھپا سکتا ہے، ماں باپ سے چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سے کیسے چھپائے گا؟ اپنے رب سے کیسے چھپائے گا کہ اللہ نے تجھے شراب پیتے ہوئے دیکھا، اللہ نے تجھے نشہ کرتے ہوئے دیکھا، اللہ نے تجھے اندھیرے میں دیکھا کہ تو نشہ کر کے آیا۔ یہ نشہ تیری بربادی کی جڑ ہے، یہ نشہ تیرے گھر کو برباد کر سکتا ہے، یہ نشہ تیرے خاندان کو برباد کر سکتا ہے، یہ نشہ تیری عورت کو تیرے نکاح سے نکلوا سکتا ہے، یہ نشہ تیری زندگی کو خراب کر سکتا ہے، تیرے گردے، تیرے لیور، اور یہاں تک کہ نہ جانے بڑی بڑی بیماریاں آج نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جہاں ان کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان نشے کا عادی ہو گیا ہے، نشے کی طرف تیزی سے جا رہا ہے۔
اب تو راستوں میں نشہ ہے، بیاہ شادیوں میں نشہ ہے، الیکشنوں کے وقت میں نشہ ہے، پارٹیوں میں نشہ ہے، رشتہ داریوں میں نشہ ہے، تیرے گھومنے اور پھرنے میں نشہ ہے۔ او اللہ کے بندے، کاش تجھے معلوم ہو جاتا کہ نشہ تیرے ایمان کو تجھ سے دور کر، یہ نشہ تیرے ایمان کو تجھ سے دور کر دیتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ نشے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو بغیر ایمان کے اللہ کے سامنے جائے گا۔ نشے والا آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا، نشے کی حالت میں آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ کے نیک بندوں، اور مختصر کرنے لگا، کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ میری امت میں نشہ عام ہو جائے گا، میری امت کے لوگ نشہ کرنے لگیں گے اور شراب کا نام بدل کر کے پینے لگیں گے۔ جب میری امت میں ایسا ہونے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ آگے بڑھیے، کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے، جب میری امت میں جوا اور سٹہ عام ہو جائے، جب میری امت کے لوگ جوا اور سٹہ کھیلنے لگے، اس کو کاروبار سمجھنے لگے۔ ہاں آج نوجوان کہتا کیوں نہیں کہ تاش کے پتوں کے ذریعے سے تو جوا کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کرکٹ کے نام سے تو جوا کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی گلی اور ڈنڈے کے نام سے تو پیسے ہارتا ہوا اور جیتتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی لیڈو کے نام سے ہاں تو پیسے لگا کر کے جوا کھیلتا ہے، کبھی کیرم کے ذریعے سے تو جوا اور سٹے میں پڑ گیا ہے۔ او اللہ کے نیک بندے، کہاں تک گفتگو کروں؟ تو رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں اپنے کمرے کی کنڈی لگا کر موبائل کے گیم کے ذریعے سے جوا کھیلتا ہے، سمجھتا ہے تیری خبر نہیں ہے۔ ارے اللہ کو تیرے سب کچھ معلوم ہے۔ کیا کرتا ہے تو کنڈی لگا کر، کیا کرتا ہے تو اپنے کمرے میں جا کر، کیا کرتا ہے تو رات کے اندھیرے میں؟ کچھ نہیں، تو جوا اور سٹا کھیلتا ہے، 1000 روپے لگا کر لاکھوں کا انتظار کرتا ہے۔ ہاں کچھ سینکڑوں روپے لگا کر تو لاکھوں کے انتظار میں کبھی آباد ہے، کبھی برباد ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ فرمایا تو میرے آقا نے، جب میری امت میں جوا اور سٹا عام ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ آج امت مسلمہ کا نوجوان طریقے سے جوے اور سٹے میں پڑ گیا، ذرا سی دیر میں آباد نظر آتا ہے اور ذرا سی دیر میں برباد نظر آتا ہے۔ سمجھانے والا تجھ کو سمجھائے، کیوں جوے میں پڑ گیا، کیوں سٹے میں پڑ گیا؟ سمجھانے والے کو کہتا ہے ارے تو بھی کھیل، اس میں بڑا مزہ ہے، 100 روپے لگائے گا ہزاروں آ جائیں گے، ہزاروں لگائے گا لاکھوں آ جائیں گے۔ یہ گناہ نہیں ہو سکتا، یہ حرام نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے سمجھدار لوگوں سے لڑتا ہے اور کہتا ہے یہ تو کاروبار ہے۔ کاروبار نہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اور یاد رکھنا امت محمدیہ کے جوان، فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ حرام غذا سے پلا ہوا جسم جنت کے اندر نہیں جائے گا، جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ آج تو ماں باپ بھی راضی ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا روزانہ 5-10 ہزار روپے لا کر کے دے دیتا ہے، مکان بھی بن گیا، ہم نے کمرے بھی اوپر چڑھا دیے ہیں اور سمجھے بھی گھر میں لگ گیا، بڑے بڑے کام ہو رہے، ہمارا بیٹا کما رہا ہے۔ کہاں سے کما رہے؟ کہیں ہم نے جاتا ہوا تو نہیں دیکھا۔ تو ماں باپ بھی خوش ہو رہے کہ ہمارے گھر میں پیسہ آ رہا ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے، یہ پیسہ حرام ہے، یہ پیسہ تیری زندگی کو برباد کرے گا، یہ پیسہ تجھے جہنم کا ایندھن بنا دے گا، یہ پیسہ تجھے اللہ کی ناراضگی کی طرف لے کر کے جائے گا۔ اس لیے او ماں باپ تم بھی سن لو، اپنی اولاد کو محنت سکھاؤ، اپنی اولاد کو حلال کاروبار سکھاؤ، اپنی اولاد کو کاروباری بناؤ، ان کو چوہر نہ بناؤ، ان کو جوئے اور سٹیڑی نہ بناؤ، بلکہ ان کو محنت کا کاروبار کرنے والے بناؤ۔ اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہوگا اللہ تمہارے قدموں کے اندر لا کر کے ڈال دے گا، جتنا اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوگا۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ اور مختصر کرنے لگا، کیا فرمایا میرے اور آپ کے محبوب نے کہ جب میری امت میں جوا اور سٹہ عام ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اور آگے بڑھو اور اللہ کے نیک بندو، کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب میری امت زنا کی عادی ہو جائے اور امت میں زنا عام ہو جائے، راستوں کے کناروں پر زنا ہونے لگے، یہاں تک کہ زنا آسان ہو جائے،
زنا کرنا چاہے ہاں تو زنا کر لے، کوئی روک ٹوک نہیں، ذرا سا پیسہ خرچ کرنا ہے اور زنا کے تمام راستے کھل جائیں گے۔ آج اس امت میں کیا ہو رہا ہے؟ زنا بالکل آسان ہے اور اس کے بالمقابل آج نکاح مشکل ہو چکے ہیں۔ آج نکاح اگر کوئی اپنی بیٹی کا لے کر کے کرنا چاہے، اپنی بیٹی کے رشتے کو لے جانا چاہے، کوئی خوبصورتی معلوم نہیں کرتا، کوئی خوبصورتی معلوم نہیں کرتا، کوئی بیٹی کی دینداری معلوم نہیں کرتا، جیسے ہی باپ اپنی بیٹی کے رشتے کو لے کر کے چلتا ہے فوراً جہیز کا بھیڑیا موٹر سائیکل کا سوال کرتا ہے، ہاں گاڑیوں کا سوال کرتا ہے۔ زنا بالکل آسان ہے، لیکن اس کے بالمقابل اگر کوئی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کھڑا ہو تو 1 سال تک اسے اچھا رشتہ نظر نہیں آتا۔ یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ یہ سب قیامت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سب اس دنیا کی اور امت مسلمہ کی بربادی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کاش تو سمجھ جاتا اور اس نکاح کو آسان کر لیتا کہ جس کو میرے آقا آسان کر کے گئے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا زنا کو مشکل کر کے گئے، اس وجہ سے کہ زنا مشکل ہوگا تو نکاح آسان ہوگا۔ ہاں جب خواہش جاگے گی تو جائز طریقے سے اس کو پورا کرے گا، ناجائز طریقے سے نہیں، حرام طریقے سے نہیں، بلکہ اس کو جائز طریقے سے مکمل کرے گا۔ اس لیے نکاح کو آسان کر کے گئے اور اتنا آسان کر کے گئے کہ جب تو نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھے، جب تیرا نکاح کا ارادہ ہو، سامنے تیری دلہن موجود ہو اور صرف تو اتنا کہہ دے کہ میں تجھے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور لڑکی سامنے 2 گواہوں کے کہہ دے میں تیرے نکاح میں آنا قبول کرتی ہوں، تجھے اپنے نکاح کے لیے قبول کرتی ہوں، ہو گیا نکاح۔ قاضی کی ضرورت نہیں، خطبے کی ضرورت نہیں، چواروں کی ضرورت نہیں، کھانے کی ضرورت نہیں، بھیڑ کی ضرورت نہیں، اتنا آسان میں اور آپ کے آقا محمد عربی کر کے گئے ہیں۔ یہ خطبہ سنت ہے، یہ چوارا سنت ہے، یہ بھیڑ بھاڑ میرے نبی کا طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے بنایا۔ 2 گواہوں کے سامنے لڑکا اور لڑکی ایجاب و قبول کر لے، ہو گیا نکاح۔ اتنا آسان میرے آقا اس نکاح کو کر کے گئے ہیں۔ اور اگر زنا کی بات کروں کتنا مشکل بنا کر کے گئے ہیں کہ اگر کوئی زنا کرتا ہوا نظر آئے، اگر کوئی زنا کرتا ہوا پکڑا جائے، اگر وہ کنوارا ہے تو ان پر کوڑے برسائے جائیں، مکمل کوڑے داغے جائیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں اور وہ نکاح کر چکے ہیں لیکن نکاح کے بعد بھی کسی غیر سے زنا میں ملوث ہیں، پھر سن لیجئے کیا سزا اسلام کی۔ انہیں زمین کے اندر گاڑا جائے، انہیں زمین کے اندر آدھا زندہ گاڑ دیا جائے، اور تمام کا تمام مجمع ان پر پتھر برسائے، اور یہاں تک پتھر برسائے کہ ان کی جان بدن سے نکل جائے۔ یہ ہے زنا کی سزا۔ اتنا مشکل میں اور آپ کے آقا محمد عربی اس زنا کو کر کے گئے اور نکاح کو اتنا آسان کر کے گئے، لیکن آج میں نے اور آپ نے زنا کو آسان کر دیا، نکاح کو مشکل کر دیا۔ نکاح اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے، زنا کر سکتے ہیں۔ کیا فرمایا میرے آقا نے کہ جب میری امت میں زنا عام ہو جائے، جب میری امت کے لوگ راستوں کے کناروں پر زنا کرنے لگے، ہاں جب راستوں کے کناروں پر زنا ہونے لگے، یہ کیا ہے سڑکوں کے کناروں پر، یہ اویو کے نام سے راستوں کے کناروں پر، اور یہ زنا کے اڈے نہیں ہیں تو اور کیا ہیں، نوجوانی کو برباد کرنے کی چیزیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں۔ آج تو سب کچھ آن لائن ہو چکا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ میری امت میں زنا عام ہو جائے گا، ہاں زنا کھلم کھلا ہونے لگے گا۔ جب زنا عام ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ آج نوجوان تیرے موبائلوں کے اندر غلط نمبرات ملتے ہیں، تو راتوں کے اندھیروں میں کبھی چھت پر بیٹھ کر کے کسی غیر محرم سے بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی راستے میں کان میں لیل لگا کر غیر محرم سے بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس رشتے کو شریعت نے ناپاک کہا، ذلیل کہا کہ نکاح سے پہلے کوئی لڑکے لڑکی کا رشتہ نہیں، لیکن آج تو نے اسی شریعت
شریعت کے ناپاک رشتے کو تو نے فیشن بنا دیا. یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا رشتہ یہ شریعت میں ذلیل رشتہ ہے، لیکن دنیا نے اس کو فیشن بنا دیا تاکہ زنا آسان ہو جائے اور نکاح مشکل ہو جائے، اور نکاح مشکل ہو جائے. آج اتنے مشکل ہو گئے کہ بغیر جہیز کے نکاح ہونے کے لیے تیار نہیں. جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ آج میری اور آپ کی بیٹیاں، آج میری اور آپ کی بہنیں مجھے اور آپ کو اور اسلام کو چھوڑ کر کے دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں. اے نوجوان، تو نے کبھی اندازہ نہ کیا ہوگا کہ تیری اس غلطی کی سزا کتنی بڑی ہو سکتی ہے. تو سمجھتا ہے میں نے جہیز لے لیا، اکیلے سے کیا ہوگا، میں نے چھوڑ دیا، اکیلے سے کیا ہوگا. ارے نہیں، اکیلا پہلے بارش کا قطرہ اپنے آپ کو قربان کرتا ہے تب جا کر کے زمین ٹھنڈی ہوتی ہے. اور اگر ہر قطرہ یہ سمجھے کہ میں زمین پر نہیں جاؤں گا، زمین گرم ہے، دھوپ کی وجہ سے تیز ہے، میں اگر جاؤں گا پھٹ جاؤں گا، جل جاؤں گا، تو پھر بارش کا کوئی بھی قطرہ زمین پر نہ آئے. پھر کیسے زمین نرم ہوگی، پھر کیسے زمین پر کھیتی ہوگی، پھر کیسے زمین سے یہ گرمی ختم ہوگی. اس لیے بارش کا پہلا قطرہ اپنی قربانی پیش کرتا ہے، تبھی یہ زمین لہلہاتی ہے. اور اللہ کے نیک بندے، تیرے اس جہیز کی وجہ سے، تیرے اس نکاح کو مشکل کرنے کی وجہ سے آج میری اور آپ کی بیٹیاں مجھے اور آپ کو ناپسند کر کے غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. اور وہ نکاح کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے گلوں میں ورمالا ہے، ان کی مانگوں میں سندور ہے. کون ہے بیٹیوں کا ذمہ دار؟ وہ باقاعدہ ویڈیو بنا کر کے اعلان کر رہی ہے کہ میں اسلام کو چھوڑ کر کے آئی، میں اپنے ماں باپ کی عزت کو کچل کر کے آئی. معلوم کرو ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا تھا کہ میرے معاشرے میں جہیز ایک ضرورت بن گیا ہے، جہیز ایک فیشن بن گیا ہے، اور میرے باپ کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں. میرا باپ راتوں کو روتا ہے، میری ماں راتوں کو بے چین رہتی ہے. کہاں سے جہیز لائے؟ زمین نہیں کہ گروی رکھ دے، مکان نہیں کہ بیچ دے، زیور نہیں کہ بیچ دے. ہاں، میں مجبوراً اپنے ماں باپ کو پریشان نہ دیکھ سکتی تھی، اس لیے مسلم نہیں بلکہ غیر ایمان والے کے ساتھ میں اسلام کو کچل کر کے آ گئی ہوں. کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ میری اور آپ کی بچیاں کیا اسلام چھوڑ کر کے نہیں جا رہی؟ کیا دین چھوڑ کر کے نہیں جا رہی؟ کیا شریعت چھوڑ کر کے نہیں جا رہی؟ اور اللہ کے نیک بندے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ چھوڑ کر کے سکون میں ہیں. آپ تجھے بتلاتا چلو، ایک دوست اپنا واقعہ لکھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں دبئی کے ہوٹلوں کے اندر گیا، میں نے جا کر کے دیکھا کہ وہاں بڑا خوبصورت بستر ہے. میں نے جا کر کے دیکھا کہ اس بسترے کو سجانے والی ایک نوجوان مسلم لڑکی ہے. میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے معلوم کیا، اے اللہ کی نیک بندی کہاں سے ہو؟ کہتی ہے انڈیا کے دہلی کی رہنے والی ہو. یا دبئی کے اندر کیا کر رہی ہو کہ کسی غیر ایمان والے کے ساتھ میں پیار و محبت میں اندھی ہو گئی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آ گئی. جب تک اس نے میرا استعمال چاہا کیا، جب میں اس کے استعمال کے قابل نہ رہی تو اس نے مجھے کچھ اشرفیوں کے بدلے، کچھ پیسوں کے بدلے ان دبئی کے لوگوں کے لیے بیچ دیا. میں نے جان بچا کر کے اپنے ماں باپ کو فون کیا، ابو جان، امی جان، اگر تم چاہو مجھے اس لڑکے نے دھوکہ دے دیا ہے، اگر تم چاہو تو میں واپس کرا سکتی ہوں. باپ غصے میں ہو گیا اور کہتا ہے اب ہماری بیٹی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے مر چکی ہے. وہ کہتی ہے جب باپ کا بھی دروازہ بند ہو گیا اور میرا لوگ بھی مجھے چھوڑ کر کے چلا گیا، اب میں کیا کرتی؟ میرے پاس دو راستے تھے، یا تو سوسائڈ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتی، یا پھر یہ نوکری جو مجھے دبئی کے اندر آنے والے مہمانوں کے لیے دی گئی ہے ان کا استقبال کرو، ان کا منورنجن کرو، ان کے بسترے کو درست کرو، یہاں تک کہ جو بھی ان کی ضرورت ہے میں رات کے اندھیرے میں ان کی ضرورت کو پورا کروں. میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اے اللہ کے نیک بندو، ہماری ذرا سی غلطی کتنے بڑے نقصان اسلام کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو پہنچا رہی ہے. سنو، یہ بات تو سنتے سنتے آپ تھک جائیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے. جہیز کے بغیر کام نہیں چلے گا.
گاڑی کے بغیر کام نہیں چلے گا، کار کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اے نوجوان، اللہ کی قسم اگر تجھے مجھ جیسے طالب علم کی بات سمجھ آ جائے تو سن لینا، تو بغیر جہیز کے اپنا نکاح کرنا، بغیر اپنی بیوی کے باپ پر دباؤ کیے ہوئے اپنا نکاح کروانا اور مجھ سے لکھ کر کے لے جانا، رب کعبہ کی قسم سال 2 سال میں جون سی گاڑی تو چاہے گا اللہ تیرے قدموں میں تیری کمائی کی برکت کی وجہ سے ڈال دے گا، تیرے کاروبار کی برکت کی وجہ سے ڈال دے گا۔ لیکن اگر تو نے نیت صرف جہیز پر رکھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا کاروبار ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے کاروبار کی برکتیں ختم ہو جائیں، کیونکہ میں نے اپنی کم عمر میں یہ چیز ضرور دیکھی ہے کہ جس نے بغیر جہیز کے نکاح کیا آج اس کا کاروبار بھی پھل رہا ہے، آج وہ مالدار بھی ہے، اور جو جہیز کا لالچی ہو گیا، جو گاڑی اس کو جہیز میں ملی ہے اسی کو چلا کر کے اپنا گھر چلا رہا ہے۔ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے۔ شاید تجھے میری بات سمجھ آ جائے۔ اللہ کے نیک بندے، ماں باپ کو سمجھا کہ میں بغیر جہیز کے، پوری اسلام کی بچیوں کا معاملہ ہے، میں بغیر جہیز کے اپنا نکاح کروں گا۔ اور اللہ کے نیک بندے، خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، ابھی میرا تھوڑا سا وقت اور باقی ہے، ذرا سنتے چلے جائیں۔ کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب میری امت میں زنا عام ہو جائے، راستوں کے کناروں پر زنا ہونے لگے، کھلا زنا ہونے لگے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اور پھر فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب یہ قیامت کے میدان میں لائے جائیں گے تو کچھ مرد ایسے ہوں گے اور کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے منہ کے قریب ان کی شرمگاہیں ہوں گی اور ان سے خون اور پیپ نکل کر ان کے بدنوں کے اندر جا رہا ہوگا۔ لوگ معلوم کریں گے یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو اس ذلت کا عذاب دیا جا رہا ہے، اس ذلت میں ان کو پکڑا جا رہا ہے، تو کہنے والے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زمین پر رہ کر کے زنا کیا تھا، غلط تعلقات بنائے تھے، آج اللہ ان کو یہ سزا دے رہا ہے، آج اللہ ان کی یہ پکڑ کر رہا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، فرمایا تھا میرے آقا نے کہ جب میری امت میں زنا عام ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب 2 لڑکے اور لڑکیاں اللہ کے نیک بندوں زنا کرتے ہیں، میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ زمین اپنے اللہ سے سوال کرتی ہے، اے میرے اللہ، یہ لوگ اس زمین کو ناپاک کر رہے ہیں، تو مجھے حکم کیوں نہیں دیتا کہ میں پٹ جاؤں اور اس کو اپنے اندر لے لوں؟ تو مجھے حکم کیوں نہیں دیتا؟ تو جانتے ہو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ اے زمین رک جا، یہ میرے لاڈلے کا امتی ہے، یہ میرے محبوب کا امتی ہے، اور ان کے نبی نے مجھ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا، گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ نہیں کروں گا۔ اور قربان جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں پر کہ میں اور آپ بچے ہوئے ہیں، ورنہ فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب میری امت میں زنا عام ہو جائے گا پھر قیامت قریب ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ جب میری امت میں امانت میں خیانت ہونے لگے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے جب آلات موسیقی عام ہو جائیں، جب گانے بجانے کی چیزیں عام ہو جائیں، جب گانا سننا اور بجانا عام ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اے نوجوان، آج تیرا موبائل گانوں سے بھرا ہوا، تیری بلوٹوتھ گانوں سے بھری ہوئی، یہاں تک کہ تو سفر میں چلتا ہے گانوں کے بغیر تیرا سفر مکمل نہیں، یہاں تک کہ تو بھی شادی کرتا ہے ڈی جے اور باجوں کے علاوہ تیری شادی مکمل نہیں ہوتی، یہاں تک کہ تیرے دماغ میں میوزک اور آلات موسیقی گھس چکے ہیں۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے کہ جب میری امت میں موسیقی کی چیزیں عام ہو جائیں سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کڑوی بات کہنے چلا، فرمایا تھا میرے آقا نے کہ جس بات کو کہتا ہوا امام منبر سے گھبراتا ہے کہ کہیں مجھے مسجد سے چھٹی نہ کر دی جائے، جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا تھا میرے آقا نے کہ جب میری امت میں سود اور پیاز عام ہو جائے
جب میری امت میں سود اور بیاض عام ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے. سود اور بیاض کے ذریعے غریبوں کا خون چوسا جانے لگے, غریبوں کی زمینیں ہڑپی جانے لگے, غریبوں کے زیورات پر قبضہ ہونے لگے, یہاں تک کہ غریب بچیوں کی عزتیں بالکل سستی ہو جائیں. فرمایا تھا میرے آقا نے جب میری امت میں سود اور بیاض عام ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے, قیامت آ چکی ہے. آج کھلم کھلا کوئی گاؤں کوئی محلہ بچا ہوا ہے کہ جہاں 8% اور 15% والا کوئی ساہوکار نظر نہیں آتا. ہر گاؤں اس میں ملوث ہے, ہر برادری کا کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ملوث ہے اور اسے کوئی خوف نہیں ہے, کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے. وہ کھلم کھلا بورڈ لگا کر 8% اور 10% کا اعلان کر چکا ہے. یہ سب کیا ہے؟ فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب سود اور بیاض عام ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے. میں اور آپ تو ایسے گناہوں میں پڑ چکے ہیں کہ اب صرف قیامت کا انتظار ہے. کیا نہیں ہے میں اور آپ نشے میں پڑے ہوئے, جوے اور سٹے میں پڑے ہوئے, زنا کے عادی ہو گئے, امانت میں خیانت کرنے لگے, گانے بجانے میں سادہ دل لگنے لگا, قرآن سے محبت نہیں, گٹار سے محبت ہے, قرآن کی تلاوت سے محبت نہیں, گانے کے میوزک سے محبت ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. پھر فرمایا تھا میرے آپ کے آقا نے کہ جب میری امت میں ایسا ہونے لگے, جب میری امت میں ایسا ہونے لگے تو پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کے آنے کا, پھر انتظار کرو تیز ہواؤں کے چلنے کا, پھر انتظار کرو اس زمین کے کھسکنے کا, پھر انتظار کرو زلزلوں کے آنے کا, پھر انتظار کرو. اللہ اس زمین کو ختم کرنے والا ہے, اس زمین کو مٹانے والا ہے. او اللہ کے بندو, میں اور آپ صرف اپنے نبی کے صدقے بچے ہوئے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے بچے ہوئے ہیں, یہ نہ سمجھنا ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس لیے بچے ہوئے ہیں. ترکی کے لوگ مجھ سے اور آپ سے بڑے نمازی, ترکی کے لوگ مجھ سے اور آپ سے بڑے روزے دار, مسجدوں کو فتح کرانے والے, لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی ہے دنیا نے دیکھا میں اور آپ ہاں اپنی نمازوں کی وجہ سے نہیں بلکہ آقا کے آنسوؤں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں, محبوب کے آنسوؤں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. آؤ تجھے آخری وقت میں ایک بات اور بتلاتا چلوں. آؤ مسجد نبوی کی قریب میں اور آپ کیسے بچے ہوئے ہیں. مسجد نبوی کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد ہے, علماء جانتے ہیں, مفتی صاحب جانتے ہیں, اس کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے. وہ مسجد اجابہ جانتے ہو اس کی زمین آج بھی گواہ ہے کہ ایک مرتبہ محمد عربی میری اس زمین پر تشریف لائے تھے اور سجدہ کیا تھا اور آنسو بہائے تھے اور بہا کر کے اپنے اللہ سے کچھ وعدے لیے تھے. ان میں سے پہلا وعدہ یہ تھا میرے آقا کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, میرے محبوب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور میرا اللہ کا نبی اپنے رب کی طرف آنسو بہا کر کے کہہ رہا تھا اے رب کریم میری امت کے گناہوں کو دیکھ کر میری امت کے چہروں کو نہ بدلنا, ان کو بندر نہ بنانا, ان کو خنزیر نہ بنانا. میرے رب کی طرف سے آواز آئی تھی اے محمد عربی ہم تمہارے اس سوال کو بھی پورا کریں گے, تیری امت گناہگار ہو جائے گی لیکن ہم چہروں کو نہیں بدلیں گے, بندر نہیں بنائیں گے, خنزیر نہیں بنائیں گے. ورنہ بنی اسرائیل غلطیاں کر کے جیسے رات میں سوئے تھے صبح کو اٹھے تو ان کی شکلیں بندر کی ہو چکی تھی, خنزیر کی ہو چکی تھی. اے اللہ کے نیک بندوں کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ ایک اور دعا کی تھی, ایک اور دعا کی تھی اے رب کریم میری امت پر کوئی ایسا ظالم حکمراں مسلط نہ کرنا جو میری امت کو تہہ تیگ کر دے, میری امت کو برباد کر دے, میری امت کو گمراہی کی طرف لے کر کے چلا جائے. کوئی ایسا ظالم مسلط نہ کرنا. جانتے ہو آج بڑے بڑے لوگ میرے اور آپ کے خلاف تیاریاں کر کے آتے ہیں لیکن جیسی مسند پر آتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے. یہ نہ سمجھنا کہ میری اور آپ کی نمازیں بچا رہی ہیں, نہ میرے اور آپ کے آقا کے آنسو بچا رہے ہیں, میرے اور آپ کے محبوب کے راتوں کا رونا بچا رہا ہے. اس لیے او اللہ کے نیک بندے
ان آنسوؤں کی لاج رکھ لے، گناہوں سے نکل جا، غلطیوں سے نکل جا، ورنہ اللہ کے عذاب میں دیری نہیں ہے، اللہ کے پکڑ میں دیری نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور میرا اللہ آج بھی اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ آئے اور مجھ سے کہے اللہ میری توبہ، اور میں کہوں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تو توبہ کرنے والے سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ 70 سال کفر کرتے کرتے اگر زندگی کے آخری حصے میں جب بوڑھا ہو جائے اور آ کر کے صرف یہ کہہ دے اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، میرا اللہ ہمیشہ کے لیے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہر غلطی سے نکلیں گے، ہر غلطی کو چھوڑ دیں گے اور اپنے اللہ کو راضی کریں گے۔ جو اللہ کا آنے والا عذاب ہے، نیکیاں کر کے اس عذاب کو انشاءاللہ واپس کریں گے، اللہ سے توبہ کریں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ مفتی تاج محمد، مفتی ولی اللہ، ان کی عمروں میں برکتیں رکھے، اللہ ہمیں ان کو کھلا چھوڑنے کی توفیق دے دے کہ آپ محنت کریں، آپ پر کوئی پابندی نہیں، آپ یہاں بھی لوگوں کو اپنے علم سے سیراب کریں، اور دنیا کے جس حصے میں تمہیں بلایا جائے ہماری طرف سے اجازت ہے، کیونکہ ہمارے مدرسے کا نام روشن ہوگا، ہمارے اس زمین کا نام روشن ہوگا کہ پٹھلوکر کی سرزمین کے دو نوجوان پوری دنیا کے اندر علم پھیلا رہے ہیں۔ میں اور آپ یہاں بھی ان سے کام لیں اور پوری دنیا کے لیے ان کو چھوڑ دیں کہ جاؤ اپنے علم سے پوری دنیا کو فیضیاب کرو۔ اللہ نے دونوں کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ایک نقیب ہندوستان کے نام سے مشہور ہے اور دوسرا خطیب ہندوستان کے نام سے مشہور ہے۔ ان دونوں کو محنت کرنے دیا جائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ میرے بڑے کرم فرما مفتی اکمل صاحب تشریف فرما، ان کے سامنے کچھ زیادہ بول گیا تھا، گستاخی کی معافی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب۔ حاضرین محترم، ماشاءاللہ قیمتی خطاب آپ حضرات نے سماعت کیا ہے۔ آخری وقت